جی سوال یہ ہے کہ ہم علماء دیوبند سے فقہ کے بارے میں پوچھا کہ فقہ جو ہے نا چاروں اماموں میں اتفاق کیوں نہیں ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کچھ کہتا ہے۔ پھر علماء دیوبند ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے جو دور گزرے وہ جو ہے نا مکی دور ہے، ان کا اندر بہت ساری چیز ایسی ہے جن کو جو ہے نا ہم ابھی نہیں کرتے، پہلا کرتے تھے۔ جیسے جو ہے نا ام ہانی، ان کے جو شوہر ہے وہ مشرکین میں سے تھے۔ جیسے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نماز جنازہ نہیں ہوا۔ اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں، اور یہ حضرت اس لیے کہ وہ حالات کے اعتبار سے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اسباب کمزور تھے، اسلاموں میں طاقت نہیں تھے، اور جو ہے نا اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کے بعد وہ چیزیں منسوخ کر دیا۔ جیسے ایک عورت ہے اپنی میاں جو ہے نا بیوی کو جو ہے نا دیکھ سکتے مرنے کے بعد، وہ چیزیں منسوخ کر دیا۔ ہم پوچھتے ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اہلیہ کو تو نہلایا بھی ہے، وہ تو نہلا سکتا، ہم دیکھ کیوں نہیں سکتے؟ وہ بولتے وہ چیزیں جو ہے نا منسوخ کر دیا۔ جیسے جو ہے نا 20 رکعت تراویح ہے، 8 رکعت کر دیا۔ ہم یہ جو ہے نا جاننا چاہتے کہ منسوخ کس نے کیا؟ بھائی بات یہ ہے کہ میں نے تو آپ کو پہلے بولا کہ دیوبند ہو، بریلوی ہوں، شیعہ ہوں، اہل حدیث ہوں، سب کے نزدیک قرآن بنیاد ہے، پھر سنت بنیاد ہے۔ یہ جو باقی معاملات ہیں یہ بات کی ہیں۔ تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی طرف سے کسی چیز کے بارے میں مت کہو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ یہ کام کس کا ہے؟ یہ اللہ کا ہے۔ یہ جو نا یہ انسان کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے۔ گو جو ہے نا، گو کی طرح ایک اور گو نما جو ہے نا ایک جانور ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے نا کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا گوشت رکھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہاتھ بڑھایا، پھر پوچھا کہ یہ کیا ہے، وہ یہ گو ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پیچھے کیا اور فرمایا کہ ہم اس کو نہیں کھاتے۔ اب اس نے کہا کہ کیا یہ حرام ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں اس کو حرام نہیں کہتا ہوں، میں حرام اس کو نہیں کہتا ہوں، لیکن یہ کہ ہم کھاتے نہیں ہیں۔ اب مسئلہ یہ کہ جو کراہیت ہے نا، کراہیت کا تعلق انسان کے اپنے اس سے ہے۔ ایک آدمی جو ہے نا جھینگا کھاتا ہے، اس کو جھینگا بڑا اچھا لگتا ہے، اور جس نے جھینگا کبھی دیکھا نہیں ہو اس کے سامنے جو ہے نا وہ کر دو تو وہ الٹیاں کر دے گا۔ ہمارے ہاں اونٹ کا گوشت پہلے لوگ نہیں کھاتے تھے، پھر جب افغانی بڑی تعداد میں آئے تو وہاں پر جو ہے نا باقاعدہ اونٹ کا گوشت بکنے لگا، تو ہمارے رشتہ دار وہ انکم ٹیکس کے جو ہے نا وہ کمشنر ابھی ریٹائر ہوئی ہیں، وہ اپنے گھر اونٹ کا گوشت لے کے گئے، لیکن ان کو بتایا نہیں کہ یہ اونٹ کا گوشت ہے، تو گھر والوں نے بہت تعریف کی کہ زبردست گوشت ہے۔ بعد میں جب ان کو بتایا کہ اونٹ کا گوشت ہے تو انہوں نے الٹیاں کر دی۔ مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایک بخاری کی ایک روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ گدھے کا گوشت اور متا یہ خیبر کے موقع پر حرام کیا گیا۔ یہ کس سے روایت ہے؟ حضرت علی سے روایت ہے، حضرت علی کی طرف منسوب ہے کہ علی نے یہ کہا ہے، اور بخاری کی روایت ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ خیبر کا غزوہ خیبر کون سے سن میں ہوا تھا؟ کون سی سن ہجری میں ہوا تھا؟ بہت بعد میں ہوا تھا وہ، صلح حدیبیہ 6 ہجری ہے اور اس کے بھی بعد ہوا ہے۔ اب جب اس کے بعد جو ہے نا ہوا ہے، کیا اس سے پہلے مکہ کے اندر مدینے کے اندر یہ مشرک یہ مسلمان یہ گدھے کھاتے تھے؟ کھا رہے تھے پہلے؟ کسی کا دل مانتا ہے اگر گدھے کھا رہے ہوتے تو جیسے بکرے کی قربانی ہوتی ہے اونٹ کی ہوتی تو گدھے کی بھی ہوتی، لیکن گدھے کی قربانی کا تو کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ جو گدھے ہیں جو
खच्चर हैं और जो घोड़े हैं, ये किसके लिए हैं? सवारी के लिए और जीनत के लिए हैं। ये भी नहीं कहा कि मत खाओ, ये नहीं कहा कि मत खाओ, ये कहने की जरूरत ही नहीं थी, इसलिए कि वो खाते ही नहीं थे। आज कोई जो है ना इधर घोड़ा खाता है या खच्चर खाता है या गधा खाता है? मैं कहता हूं कि पहले भी नहीं खाया जाता था। ये असल बात ये कि ये जो ज़ेबरा है ना, ज़ेबरा को भी गधा कहा जाता है, जंगली गधा। तो जंगली गधा साहबा ने जो है ना शिकार किया, खाया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाहिश का इजहार किया कि अगर मैं होता मैं भी खा लेता। तो हो सकता है कि खैबर के मौके पर उस वक्त तो जैसे हमारे बचपन में हमने देखा कि छोटे जो है ना उसके वो बच्चा जो है ना 10 रुपए में हमारे रिश्तेदार को किसी ने दिया हिरन का बच्चा। अब वहाँ हिरन होते थे, लेकिन अब हिरन का तो कोई नाम निशान भी नहीं है। तो अरब के उस दौर के अंदर तो ये मौजूदा दौर के अंदर तो जो वो मामलात ऐसे नहीं थे, तो कोई ज़ेबरा पकड़ के लाया होगा और ज़ेबरा को जो है ना ज़बह किया होगा। अब ज़बह करने के बाद जो है ना जब पता चलो कि यार गधा और ये एक चीज़ है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया होगा कि भाई इसको इसकी हांडियाँ उलट दो। और आज भी तकरीबन कोई ये खाता नहीं है। प्रोग्राम के इख्तिताम पर मौलाना गिलानी ने फाइन टीवी का शुक्रिया अदा किया। ये जो रियाज आजिज साहब हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने पहले भी मौका दिया था और सब टीम को, कैमरामैन को और मेहमान मुअज़्ज़ज़ को, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन लियाकतुल्लाह खान के साथ मुमताज हैदर, फाइन टीवी, कराची।